خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو قوم کو بہت بہت مبارک ہو. IMF کا معاہدہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، جس میں میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کے نامور صحافیوں نے بڑی مبارکباد دی ہے. اور ماضی میں جب ماضی کی حکومت خاص طور پر IMF کے ساتھ معاہدہ کرتی تھی تو ان کی جانب سے جو طنز کے تیر چلائے جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا پتہ نہیں کہ کون سا بھونچال آنے والا ہے پاکستان میں یہ معاہدے کے بعد. تو آج کل وہ بڑا خوشی کے نعرے بھی مار رہے ہیں اور خاص طور پر شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں، وزیر خزانہ صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان نے پتہ نہیں IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے کون سا عوام کے لیے جو ہے وہ ریلیف لے کر آ لے. یہ ریلیف کا تو مجھے نہیں پتا کہ ریلیف آئے گا نہیں، لیکن رات جو تحفے اسحاق ڈار صاحب نے قوم کو دے دیے ہیں ڈیزل کی صورت میں، بجلی مہنگی ہونے کے حوالے سے، گیس کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، تو یہ تمام بوجھ جو ہے وہ آنے والے وقت میں غریب عوام کے اوپر جو ہے وہ پڑے گا. اور بدقسمتی کے ساتھ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اور اس دفعہ اس عید کی جو سچویشن تھی، میں بہت سے لوگوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ جس صورتحال سے گزر رہا ہے، کیونکہ نہ تو وہ کسی سے مانگ سکتا ہے اور نہ وہ اس طریقے سے جو وقت گزار رہا ہے وہ وقت جو ماضی میں کچھ بہتر تھا اب اس کے لائق بھی نہیں رہا. مڈل کلاس لوگ جو ہیں ان کا بہت برا حال ہو چکا ہے، کیونکہ میں خود مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو حالات اس وقت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. IMF معاہدہ ہمارے بہت ہی سینئر صحافی ماضی میں نے جیسے کہ پہلے بات کی کہ خاص طور پر سلیم صافی صاحب، حامد میر صاحب، مطیع اللہ جان صاحب، محمد مالک صاحب، آسمہ شرازی، غریدہ فاروقی، خاص طور پر جب ماضی کی حکومتیں اس کے اوپر IMF کے اوپر معاہدہ کرتی تھی تو یہ بڑا طنز کے تیر چلاتے تھے. لیکن آج کل یہ خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے لیے، اسحاق ڈار صاحب کے لیے اور ان کی ٹیم کو بڑی مبارکباد دے رہے ہیں. اور پتہ نہیں کہ یہ کوئی ان کے اپنے ذاتی حالات بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو بہت زیادہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور اس وقت ان کے لگتا ہے کہ ذاتی حالات جو تھے وہ کافی خراب تھے، تو اس وقت یہ حکومت کے اوپر بڑی طنز کرتے تھے. یہ معاملہ تب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں تو اسے کھلا منافقت کہوں گا کہ دیکھیں مزید پاکستان کے اوپر یہ بوجھ بڑھا ہے. کوئی 14 مہینے سے اگر معاہدہ کرنا تھا تو پہلے کر لیتے، تو اتنا گھوم گھما کر آنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں کہ اس دفعہ جو حالات میں نے پہلے کہا کہ معاشی طور پر غریب آدمی کے ہو چکے ہیں، تو وہ پہلے کبھی نظر نہیں آتے تھے. اس دفعہ غریب آدمی بہت زیادہ تنگ ہو چکا ہے. اگر گھر میں اگر گھی ہے، گھی لانا ہے تو گھی کی اگر فکر ہوتی ہے اور گھی لے کر آتا ہے تو اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ گھر میں اب چینی ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا. اگر آٹا ان معاملات سے نکلتا ہے تو بجلی کے بل جس طریقے سے طوفان آتا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ معاملات حل ہوتے ہیں تو اس کے بعد بچوں کی فیسوں کے معاملات، مطلب مڈل کلاس کے لیے تو یہ بہت زیادہ مسئلہ بن چکا ہے. اور آج کل سب سے جو مزے کی بات ہے، ان صحافیوں کے نام جو آپ اس وقت یہاں پر دیکھ رہے ہیں، تو ان کے اب ذاتی حالات لگتا ہے کہ بہت زیادہ بہتر ہو چکے ہیں، مہنگائی ان سے دور ہو چکی ہے. لیکن تب یہ آئے دن ان کے ساتھ خاص طور پر یہ مسلم لیگ نون کے لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی رسید آٹے کی لے کر آ جاتے تھے، کبھی گھی کی لے کر آ جاتے تھے، کبھی دالوں کی لے کر آ جاتے تھے. لیکن آج کل وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھول چکے ہیں. صرف ایک ہی چیز جو ہے وہ سامنے ہے کہ کس طریقے سے قاسم کے ابا کو سائیڈ لائن کرنا ہے اور اس کی مقبولیت کو کم کرنا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جتنے بھی حربے ابھی تک استعمال کیے گئے ہیں، کسی ایک میں بھی ان کو کامیابی نہیں ملی. باقاعدہ انہوں نے اور قاسم کے ابا کو جو ہے وہ مقبول کر دیا ہے، اور اتنا مقبول کر دیا ہے کہ اب دیکھیں کہ پورا سسٹم ان کے پاس ہے. ابھی بھی الیکشن کروا لیں، کیوں نہیں کروا رہے؟ کریں کوشش، آئیں، پورا میدان خالی پڑا ہوا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ابھی بھی ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو اس وقت عوام کا موڈ بالکل پتہ ہے کہ عوام ان سے سہولیات بھی لے گی، عوام ان کے پیکیجز بھی لے گی، تمام چیزیں لینے کے باوجود ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کرے گی. تو خیر IMF کا معاہدہ خاص طور پر میرے ان نامور بہت بڑے بڑے صحافیوں کو بہت زیادہ مبارک ہو. اور مڈل کلاس جو صحافی ہیں، جو چھوٹے موٹے ویلوگر ہیں میری طرح، چھوٹی موٹی رپورٹنگ کرتے ہیں، تو حالات اگر پوچھنے تو اب ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے حالات کیا ہو چکے ہیں. اب تک یاد رکھیے گا اپنے چینل کا بھی. خدا حافظ.